اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر ایک ایسے فرزند کراچی کے والد صاحب سے تعزیت کر رہا ہوں، اور آج میں بحیثیت گورنر سے نہیں بلکہ اس کراچی کے بیٹے کے طور پر ایک باپ کے پاس ایک بیٹے کی حیثیت سے ان الفاظوں کے ساتھ، یہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کہاں سے شروع کی ہے۔ یہ روزانہ کا معمول اور وتیرہ بنتا جا رہا ہے کہ اب باپ اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے۔ ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ صرف وہی بتا سکتا ہے، لیکن ایک ماں کو سسکیوں سے روتا اوپر چھوڑ کر آئے، اس کی آہیں، اس کی سسکیاں اور سراب کے وہ معصوم بچے جنہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کا باپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، وہ انتظار میں ہیں اپنے باپ کے، وہ انتظار میں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ باپ کہاں ہے، ان کی بیوہ بھی گمسم ہے، اپنے گھر کا واحد کفیل آج اس دنیا سے چلی گئی۔ 3 دن ہو گئے، نہ ابھی تک قاتل پکڑے جا چکے ہیں، نہ ابھی تک کوئی سراغ ہے، لیکن تنقید کی اجازت نہیں ہے، سب اپنا اپنا کام کریں۔ کسی کی اولاد چلی گئی، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا؟ دنیا کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے گا، ماؤں کی کوکھ کے اسی طرح سے اجڑتی رہے گی۔ میں نے کچھ اور نہیں، صرف یہ یقین دلایا ہے کہ قاتلوں کی گرفتاری تک اور اس معاملے کی انکوائری تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز اور جتنے بھی اس شہر کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ میں معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اس کی آواز اٹھاتا رہوں۔ میں نے ان کو یہ بھی یقین دلایا ہے، حالانکہ ان باتوں سے ایک باپ کو، ایک ماں کو صبر نہیں آتا، کیونکہ اس کی یہ خواہش بھی نہیں تھی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں ایز اے گورنر سندھ نہیں، اس کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے ان کے گھر کی اور بچوں کی مکمل کفالت ایز اے کامران قصوری اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ لیکن ماں باپ کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں صرف اپنے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار کرا دے، ہمیں انصاف دلا دے، اور ان کی جو مسز ہیں یعنی سوراب کی والدہ، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ کریں کہ یہ درندے دندناتے نہ پھریں اور کسی اور ماں کی خون نہ اٹھے۔ ہم دعا کریں گے، کوشش بھی کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہم سب کو مل جل کر ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ آج میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آئیں تحقیقات کریں، قاتلوں کو گرفتار کرائیں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام خاموش رہنا اور تماشائی بننا، لیکن
اللہ کے حضور یہ ضرور دعا کروں گا کہ قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے اور خاموش رہنے والوں کو بھی کیفر کردار تک، کیونکہ ایسا نہیں چلے گا۔ یہ شہر سب کا شہر ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کیا قصور تھا سراب کا؟ ٹیلنٹڈ نوجوان باہر سے پڑھا لکھا چاہتا تو باہر ہی سیٹل ہو جاتا، لیکن ایک پاکستان کی محبت اور ماں باپ کی محبت کھینچ لائی، آئی ٹی سے منسلک سافٹ ویئر ہاؤس میں اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ ایک سہراب نہیں گیا، اس شہر کا ٹیلنٹ چلا گیا، اس شہر کا فیوچر چلا گیا۔ اور یہ پڑھے لکھے نوجوان توراب نہیں گیا، یہ ٹیلنٹ چلا گیا۔ اس باپ نے بچپن سے انگلی پکڑ کر 37 سال تک کیسی دعاؤں سے تربیت کی، پڑھایا لکھایا، باہر بھیجا، نوکری پر تھا، کیا قصور ہے اس بات؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس نہ تو جواب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حل ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں آؤ بیٹھو حل نکالیں، تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے جواب کیا ہے۔ خاموش رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں اس امید کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس درد میں، آپ کے اس اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، رائے گا نہیں جائے گا، یہ قتل رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کم از کم مجھے خاموش ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے اور سن رہے ہیں، اسی بات کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کیونکہ جواب صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور جب تک ہم انسانوں سے ڈرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں آئے گا، انصاف اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ان قوموں کی حالت اللہ بھی نہیں بدلا کرتے جنہیں خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اس شہر کے جتنے نوجوان ہیں وہ یہ ضرور سوچیں، اور جتنے والدین کہ توراب بھی کسی باپ اور کسی ماں کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس خاندان کو صبر دے اللہ تعالیٰ۔ آج بھی اپنے پیروں پہ یہ والد انصاف کے لیے کھڑا ہے۔ ادھر ہے۔
ابھی تک اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا، گورنمنٹ نے کسی نے ایکشن نہیں لیا. یہ گورنمنٹ صاحب آئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے توازن کیا ہے، اس میں اس سے لیکن چیف جسٹس صاحب آپ سے میں انصاف سے مانگتا ہوں، میں اس کا آئے گا نہیں ہونے جا رہی. اس کے ان کا بدلہ مجھے چاہیے، مجھے وہ بچنی چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری کو پوری کریں. آپ چیف جسٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو، آپ مجھے جسٹس پرووائڈ کر کے دکھائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ چیف جسٹس چاہتے ہیں، مجھے فیصلہ چاہیے اس کا. گورنر صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ نے ان کے دن بھی فرمایا تھا کہ اگر FCIC کو اگر یہاں ہاتھ میں امن کی ذمہ داری دے دی تو امن قائم ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر. تو کیا مطلب سول انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے؟ کل جو صاحب کی پرچی کے تو تمام اعلیٰ افسران سندھ میں بیٹھے ہوئے یہاں شہر کو بالکل بے اثر چھوڑ دیا. دیکھیں، میں آج یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں خاموش ہوں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت بڑا جواب ہوتا ہے. میں آج کے ان کے دکھ کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ سامنے سے سیاسی جواب آئے. میں صرف منتظر ہوں انصاف کے لیے اس گھر کے، اور ہر اس گھر کے اس نوجوان کو جو چلا گیا اپنے بچے اور ماں باپ کو چھوڑ کر. آنے دے جواب، کرنے دے تفتیش. بہت اچھی حکومت ہے، بس ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ انصاف کریں جلد سے جلد، اور یہ جو حالات ہیں اسے کنٹرول کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا بولوں. گورنر صاحب ایڈیشنل آئی جی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس شہر میں بھکاریوں کی جانب سے یہ ٹارگٹ کریم کی جا رہی ہے، یہ اسٹریٹ کرائم کیے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان میں کوئی بھکاریوں کا گروپ بھی شامل ہے، یا پولیس جو ہے وہ اس اپنے ہاتھ صاف کر کے پولیس سنجیدہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، ایڈیشنل آئی جی صاحب کے اس بیان کو میں یوں کہوں گا کہ اس باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی بھکاری ہے یا لکھاری ہے یا کون ہے. اس باپ کو انصاف چاہیے، اور قاتل کوئی بھی ہو، قاتل ہے، اسے گرفتار چاہیے. قاتل پروفیشنل لگتا ہے، اس نے سر پہ گولی ماری ہے سر پہ. اور اتنا اس کا گورنر صاحب، میں میٹنگ میں اس بچے کا میرے ہاتھ میں تک چکا ہے، اس کو گولی ماری، اور اتنا نائس آدمی تھا وہ، کسی سے کوئی لگنا نہ کرتا. میری وائف نے دونوں بچوں کو گھر میں بند رکھا ہوا. کب تک اس طرح چلتا رہتا؟ عید کے 20 دن ہے، ابھی تک میرا لوگ گھر سے نکلنے نہیں. گورنر صاحب، رمضان میں کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ ہے. رمضان میں یہ سب شدید مذمت کے ہمارے 60 افراد کی فگر ابھی آئی ہے. 4 مہینوں کے اندر 60 افراد جو ہے وہ شدید مذمت قتل کر دیے گئے. آپ بار بار یہ جملہ استعمال کریں کہ مجھے روکا جا رہا ہے، باوجود آپ خاموش رہیں گے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو آئی جی کی تعیناتی ہے یہ سیاسی یا غیر سیاسی؟ دیکھیں، میری اس بات سے یہ مطلب کوئی ہرگز نہ لے کہ میں خاموش رہنے کی جو بات کر رہا ہوں تو میں آواز نہیں اٹھاؤں. دیکھیں، جو کام اس صوبے میں ہو رہا ہے اس کام کو اور اس کی نیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی ذات کے لیے 18 مہینے کوئی کام نہیں کیا. آج اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں یا ان کی آواز بن رہا ہوں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. اگر میں بچوں کو IT کی تعلیم گورنر ہاؤس میں دے رہا ہوں تو تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. اگر SIFC کے اندر اس صوبے کی ترقی ڈھونڈ رہا ہوں تو میں نشانہ بن رہا ہوں. اور آپ گواہ رہیے کہ ان سب باتوں کے بعد بھی آج میں یہاں موجود ہوں.
और उसी जज्बे के साथ मैं कह रहा हूँ कि कातिलों की गिरफ्तारी तक खामोशी से नहीं बैठूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। जिस जिस को टेलीफोन करना हुआ करूंगा, जिस से पूछना हुआ पूछूंगा। लेकिन ये सब गैर सियासी, किसको किसने आईजी लगाया नहीं लगाया ये मेरा काम नहीं। मैं ऐसे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं दूंगा जिसमें ये जवाब पैदा हो कि गवर्नर से सियासी मदाखलत कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मदाखलत अपने इस शहर के शहरियों, इस सूबे की मजलूम आवाम के लिए आवाज़ उठाने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। इसको गुस्ताखी समझ के ही माफ़ कर दीजिए, लेकिन जब तक इस मनसब पर हूँ ये आवाज़ और तवाना होगी, खामोश नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने इन माँओं को जवाब देना है। आज जिस माँ से मैं ऊपर बात कर आया हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस माँ की जो आह है वो अर्श पर जाएगी। ज़रा सोच कर भी देखो अपनी औलादों के बारे में। ज़रा बीमार हो जाती है तो माँओं के आंसू निकल जाते हैं। ज़रा देर से घर आए तो बाप की चीखें निकल जाती हैं। थोड़ी देर फ़ोन बंद क्या हो जाए, रात भर नींद नहीं आती। लेकिन इस साबिर बाप से पूछो जिसे पता है, जो अपने हाथों से अपनी औलाद को दफना कराए। इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको और सर एक बात और थोड़ी सी कह रहे हैं कि जिस इलाके में शहरी मरता है, वज़ीर दाखिला की जानिब से अहकाम जारी किए जाते हैं, एसएसओ को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन कातिल पकड़े क्यों नहीं जाते? नहीं, वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं एक्शन लेते? जी, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं सारी सूबों को मैं बर्दाश्त करता हूँ। जिम्मेदार तो आईजी है ना, आईजी कराची और कैडर नहीं आता। कराची के बाद